الیکشن 2024 کی ڈیبیٹ یو سی پی سے آغاز کر رہے ہیں. آن دا فرنٹ کا اسپیشل شو ہے اور میں آج کوشش کروں گا, ہمارے اینالسٹ تو خیر پروگرامز میں آتے رہتے ہیں, وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن ینگسٹرز جو ہیں وہ اس الیکشن کو لے کر کیا سمجھتے ہیں, ان کی کتنی امنگیں اس الیکشن سے پوری ہو رہی ہیں, کتنا ان کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں جب ووٹ ڈالیں گے تو اپنی تقدیر کے مالک بن جائیں گے, اپنی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے یا اس ملک کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے. تو یہ آج کی ڈیبیٹ میں چاہوں گا زیادہ زیادہ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں, ینگسٹرز آ, کیونکہ پاکستان میں اب کی الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس میں ینگسٹر ووٹ سب سے زیادہ ہے. لیکن پہلے تعارف کرا دیتے ہیں جو ہمارے گیسٹ ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کئی الیکشن 1970 سے آج تک دیکھے ہیں اور 2024 کے الیکشن میں بھی ان کا تجزیہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا ورلڈ ہی ہوگا. فضل النیائی صاحب, انہوں نے بھی بے شمار الیکشن دیکھے. ارشاد بھٹی صاحب, فرید احمد پراچا صاحب پالیٹکس میں رہے بھی ہیں, جماعت اسلامی کے ایم این اے بھی رہے ہیں, کئی الیکشن بھگتا بھی چکے ہیں اور اب بھی ان کی پارٹی انتخابی سیاست میں ہے. اظہر صدیق صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں, بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ لگے کیونکہ میرے پروگرام میں تحریک انصاف والے کم آتے ہیں. مصدق ملک صاحب اسلام آباد اسپیشلی آئے ہیں اس کام کے لیے کہ انہوں نے آج ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی. یہ کون تھا بھائی؟ کھل کے بجا لیں, اگر بجا لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مصدق, اور پورے پینل کے لیے تالیاں بجا دوں گی. شامی صاحب, یہ الیکشن کس طرح مختلف ہونے جا رہا ہے باقی الیکشن سے, یا نہیں ہونے جا رہا ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا؟ پاکستان کا ہر الیکشن جو ہے جی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اچھا. اور دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہوتا ہے. واہ. تو یہ الیکشن اس لیے مختلف ہو رہا ہے کہ اس میں ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو انتخابی نشان نہیں مل سکا اور وہ اس کے امیدوار جو ہیں آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں, بڑی وافر تعداد میں, وافر مقدار میں, تعداد میں, اور ہر حلقے میں ان کا الگ الگ نشان ہوگا. اس سے پہلے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے 1985 میں, لیکن اس میں کسی جماعت کا بھی امیدوار نہیں تھا, کوئی انتخابی نشان تھا ہی نہیں, سب آزاد تھے. اس میں صرف ایک جماعت یعنی تحریک انصاف کو, تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد حیثیت میں حصہ لے رہی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر. شامی صاحب, اس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کیا فرق پڑے گا, اس کی ساکھ پہ؟ دیکھیے, اگر بڑی سیاسی جماعتیں سب کی سب انتخاب میں حصہ لیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں جوش و خروش اور ہوتا ہے, مقابلے کی نوعیت اور ہوتی ہے. اب لوگوں نے اس معاملے پر کیا رائے دی ہے یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب ووٹ پڑیں گے 8 فروری کو. اگر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے اور اسی طرح حصہ لیتی ہے اور بیلٹ باکس بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس انتخاب کو ایک قسم کی کریڈیبلٹی مل جائے گی. اچھا نیائی صاحب, ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر, کیونکہ الیکشن کی ڈائنامکس تو بڑے چینج ہوتے ہیں. آپ کو پولنگ ایجنٹس بھی چاہیے, آپ کو امیدوار بھی چاہیے, آپ کو لاجسٹک بھی چاہیے وہاں تک پہنچانے کی. تو آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف بلے کا نشان چھن جانے کے بعد اس الیکشن میں آزاد حیثیت میں اس طرح پارٹیسپیٹ کرے گی کہ الیکشن کریڈیبل ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ایک تو بہت بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج شامی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ ایک یہ ہے. اس کے علاوہ کوئی ان کے اور بھی کئی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں الیکشن کے لحاظ سے. تحریک انصاف میں مور اور لیس جتنے بھی الیکٹیبلس تھے یا جن کو تجربہ الیکشن, یہ رائے صاحب بیٹھے, سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں, جی جی, الیکشن ڈے جو ہے یہ ایسے نہیں کہہ دیتے کہ 50% الیکشن ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ ہے اس کو ہینڈل کرنا. یہ بہت ہی منظم ایکسرسائز ہے. جی جی, اور میں ایک پاسنگ ریفرنس دوں گا کہ 2002 کا الیکشن جو ہے عمران خان صاحب نے میاں والی کی سیٹ, اس وقت اس کا نام تھا NA-71, تو وہ میں نے مینیج کیا تھا اور میں ہی مینیج سے مراد مینیجر تھا. اچھا, یعنی وہ بعد میں آپ کے ذمہ لگ جاتا اس میں ہمارا کوئی مدخل نہیں ہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جی الیکشن ڈے کو کتنا ایک جو مشقت والا کام ہے اور کتنی ایکسرسائز اور کتنی کمپریہنسو پلاننگ ہے. اور میری چونکہ ایک ٹریننگ ہوئی تھی اسلامی جی میں طلبہ کی اور ایک تنظیم کی اور ایک آرگنائز کرنے کی. تو ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جو امیدوار ہیں ایک
آزاد امیدوار کے طور پہ دوبارے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے امیدوار نہیں ہیں جن کو الیکشن لڑنے کا تجربہ ہو، تو وہ اپنے ووٹرز کو نکال پاتے ہیں، نہیں نکال پاتے. ووٹر خود ہی نکلا ہے باہر. دوسرا بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یہ جو لڑائی شروع ہے، اس نے اس کو بہت انڈرمائن کرنا ہے. کیونکہ میں کل پرسوں میاں والی آؤں 3-4 دن الیکشن کے سلسلے گیا ہوا تھا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ ان امیدواروں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تحریک انصاف کے. اچھا. اور میں نے پوچھا کیوں، تو ان کا کیوں تحریک انصاف میں ایک باہمی جو الزام سازی ہے وہ ان کو انڈرمائن کر رہی ہے. تو آپ نے چونکہ اس ریفرنس سے پوچھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ الیکٹیبلز پہلے بھی 2018 میں جو ان کے پاس آئے تو وہ یا تو واپس چلے گئے یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لی. ٹھیک. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جتنا جو ان کی جو ایکسرسائز ہے تحریک انصاف کی، اس کے اندر ان کو خاصی اچیومنٹ تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ اچیومنٹ جو ہے یہ اس کا استفادہ جو ہے وہ لوگ کریں جو اس کے مخالفین ہیں یا جو ان کو اس سے استفادہ نہیں کرنے دے رہے.